ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے علم میں جو مقام عطا کیا تھا، سبحان اللہ، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ایسے حضرات تھے کہ ان کے ایک ہاتھ میں شریعت تھی اور دوسرے ہاتھ میں طریقت تھی۔ در کفے جام شریعت، در کفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے ندانن جام مسمہ باختن۔ ہر کسی کے پاس تو یہ اعزاز نہیں ہوتا۔ یہ مرج البحرین تھے، علم ظاہر بھی حاصل تھا، علم باطن بھی حاصل تھا، مجمع البحرین تھے، دونوں علوم تھے۔ اسی لیے مسند حدیث پہ بیٹھتے تھے تو اسقلانی اور کستلانی کی یادیں تازہ کر دیتے تھے، اور جب مسند ارشاد پہ بیٹھتے تھے تو وقت کے جنید اور بایزید نظر آتے تھے۔ یہ ان نعمتیں، ان کا کیا علمی مقام تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے سنیں گے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شرح مسلم لکھی فتح الملہم، وہ لکھتے ہیں سألت العلامہ النقی التقی الذی لم تر العیون مثلہ، کہ میں نے علامہ سے پوچھا جو تقی نقی تھے، جن جیسا کوئی شخص آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لم ترل العیون مثلہ، آنکھوں نے ان جیسا علم والا شخص نہیں دیکھا، وَلَمْ يَرَا هُوَ مِثْلَهُ، اور انہوں نے بھی اپنے جیسا عالم نہیں دیکھا۔ آنکھوں نے ان جیسا نہیں دیکھا اور انہوں نے بھی اپنا جیسا عالم نہیں دیکھا۔ وَلَوْ كَانَ فِي صَالِحِ الزَّمَانِ لَكَانَ لَهُ شَانٌ فِي طَبْقَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَظِيمٌ، اگر متقدمین میں ہوتے تو علمی طبقہ میں ان کی بڑی شان ہوتی۔ وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا الْأَنْوَرُ الْکشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید اتنے اونچے الفاظ کہے کس نے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ میں ان کے سامنے جاتا تھا تو ان کی علمی جلالت شان کا میرے اوپر بھی اثر ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں ورنہ میں متاثر نہیں ہوتا تھا اتنا جلدی، لیکن جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھتا تھا تو جیسے شیر کے پاس بیٹھو تو دل پہ ایک رعب ہوتا ہے، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک علمی دبدبہ تھا جو میرے اوپر بھی اثر کرتا تھا۔ تو علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مرتبہ ہوگا علمی اعتبار سے؟ اب ذرا سنیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابن نجیم المصری صاحب البحر الرائق، جو فتاوی پڑھتے ہیں وہ واقف ہیں اس نام سے، اللہ نے ان کو بہت فقاہت دی تھی۔ تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن نجیم مصری افقہ عندی من الشامی، وہ میرے نزدیک علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ افقہ تھے، زیادہ تفقہ والے تھے۔ لأن امارات الفقہ تلوح منہ، اس لیے کہ علم کے نور چمکتا ہے ان کی باتوں سے، ابن نجیم مصری کی باتوں سے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح شاہ عبد العزیز المحدث الدہلوی، وَكَذَلِكَ شیخ مشائخنا رشید احمد کنکوہی افقہ عندی من الشامی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک
مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ علامہ شامی سے زیادہ فقہ کا علم رکھتے تھے، فقیہ نفس تھے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہوگی علامہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی. چنانچہ ان کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں، ان کے حضرت حاجی امداد اللہ محمد مکی رحمۃ اللہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلیٰ سمجھیں اور ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں. اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. شیخ اپنے مرید کے بارے میں یہ لفظ فرماتے ہیں کہ ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں، اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح شمس تبریز کی زبان مولانا روم بنے، ایسے ہی مولوی قاسم میری زبان ہے. جو معارف میرے قلب پر وارد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مولوی قاسم کی زبان و قلم سے ادا کروا دیتے ہیں.